السلام علیکم دوستو۔ آج کل جو سیزن ہے وہ کھجوروں کے جو سپیتھز ہیں، کھجوریں جہاں پہ لگتی ہیں وہ سٹی کہہ لیں، آپ سپیت کہہ لیں یا کھپ کہہ لیں، اسے ان کے نکلنے کے دن ہیں۔ اور آپ کو یہاں بتاتا جاؤں کہ جو جہاں پر جس پودے کے اوپر کھجور لگتی ہے وہ پودا ہمیشہ ہوتا ہے مادہ پودا، فیمیل پودا ہوتا ہے، پوم اس کا ڈیٹ پام کا۔ اور جو پودا ہوتا ہے میل کا اس کے اوپر پھل نہیں لگتا، اس کے اوپر یہ جو آپ کو سامنے یہ جو 3 سٹے نظر آ رہے ہیں، یہ میل ڈیٹ پام، میل نر پودے کی جو کھپے ہیں، جو سٹے ہیں، جس میں سے اس کا نر حصہ لیا جاتا ہے پولینیشن کے لیے، یہ وہ ہیں۔ اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس کے اوپر سفید یہ جو کورنگ کے اوپر ہے یہ پاؤڈر ہے، ٹھیک ہے۔ پاؤڈر کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ اور یہ جو ہے اس طرح یہ ایسے پیک ہوتا ہے، یہ جو پڑے ہوئے ہیں نا یہ سفید، یہ ابھی تھوڑا یہ ٹائٹ ہے، یہ پرسوں میں لے کے آیا تھا، یہ تھوڑا کھل رہے ہیں، دیکھیں ان میں وقفہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ آپس میں کھل رہے ہیں۔ اور آپ غور سے دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی کلیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی کلیاں ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی کھل رہے ہیں۔ اور یہ جو پودا تھا جسے میں نے یہ کاٹے ہیں یہ اس کے اوپر کھلا ہوا تھا، اس کے اوپر یہ بند تھا، یہ بھی بند تھا، یہ اس طرح یہ بند تھے، تو میں نے پھر یہ چاقو کے ذریعے ان کو ایسے نکال کے ان میں سے یہاں رکھ دیے، تو یہ خود بخود تھوڑا ٹائم گزرتا جا رہا ہے تو پھر یہ کھل رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ ساتھ یہ پڑا ہوا یہ پاؤڈر ہے، یہ جو کلی ہیں، یہ جو سپیت ہے یا سٹا کہہ لیں، آپ جو بھی آپ اسے نام دینا چاہیں، یہ اس طرح دیکھیں یہ نر ڈیٹ پام کا ہے، نر جو میل ڈیٹ پام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ کوئی اور فروٹ لے لیں، آم ہے یا کنو ہے یا دوسرے ہیں، آپ کو ان کے اندر پولینیشن نہیں کرانی پڑتی، آپ کو میل فیمیل جو آرگنز ہیں، میل فیمیل جو پارٹس ہیں ان کو آپس میں نہیں ملوانا پڑتا، کیونکہ اس میں پولینیشن کا عمل تولید کا وہ اللہ پاک خود کرا دیتے ہیں، کس سے؟ کیڑا مکوڑوں سے، ہوا وغیرہ سے۔ وہ جو نر کا حصہ ہوتا ہے وہ مادے کے حصے کے اوپر جاتا ہے، اس سے پھر وہ اس کے اندر عمل تولید شروع ہوتا ہے، اس سے پھر وہ پھول بنتا ہے، پھر اس سے پھل بنتا ہے، تو یہ پروسیس ہوتا ہے۔ لیکن جو کھجور ہے اس کے اندر یہ بہت بڑا اہم کام ہے جو انسان کو کرنا پڑتا ہے کہ اس کے پاس اگر کہیں کھجور لگی ہوئی ہے، کھجور کا پودا لگا ہوا ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ نر ہے یا مادہ ہے، کیونکہ آج کل جو ہمارے گھر کے اندر جو پودا لگا ہوا ہے کھجور کے، ان کی ابھی اس طرح کی کھپیں سپیتھس وہ ابھی تھوڑے تھوڑے نکلے ہوئے ہیں، تقریباً اتنے سائز کے، اتنے ان کا بھی سائز چھوٹا ہے۔ اور فیمیل جو سپیتھس ہوتے ہیں، فیمیل کے جو یہ آپ کہہ لیں فیمیل کا جو گچھا ہوتا ہے جس میں یہ اس میں پیک ہوتا ہے کورنگ کے اندر، وہ میل کے گچھے سے بعد میں نکلتا ہے، کیونکہ میل کا جو کام ہے وہ ہمیں پہلے لینا ہوتا ہے، میل کا یہ جو پاؤڈر ہے یہ ہمیں اکٹھا کرنا ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے نظام ہے۔ دیکھیں اس کا پاؤڈر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا پاؤڈر یہ اس کا پاؤڈر ہے، ابھی کچھ دن اور گزریں گے پھر ہم ان کو دوبارہ ایسے چھڑکیں گے تو اس میں کافی مقدار میں پاؤڈر نکلے گا۔ تو یہ جو پاؤڈر ہے اس کو آپ کسی اور پاؤڈر میں ملا کے، ہم تو آٹا جو ہوتا ہے گھر میں
کھانے کے لیے، اس میں ملا کے 2 حصے آٹا، 1 حصے یہ یا 3 حصے آپ آٹا کر لیں، 1 حصہ یہ کر لیں۔ اس کو مکس کر کے آپ کسی بھی پاؤڈر والے ڈبے میں یا کسی اس طرح کے سوراخ والے ڈبے میں آپ لے کے جو فیمیل جو گچھا نکلے گا ان کے اوپر آپ چھڑکیں گے تو اس کی پولینیشن پروسیس شروع ہو جائے گا۔ اور آپ کو یہ بتاتا جاؤں، یہ والی جو آپ کو کلی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کلی یہ صرف نر کے اندر ہے، یہ دیکھیں پھول ہے، کلی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایسے سمجھے 4 سیپلز وغیرہ ہیں، ٹھیک۔ لیکن جو مادہ والا ہے اس میں یہ کلی نہیں ہوتی، اور جیسے ہماری کھجور کے وہ کھپے نکلیں گی میں آپ کو دکھاؤں گا، اس میں یہ کلی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کلی میں پاؤڈر ہوتا ہے۔ میری انگلی کے اوپر یہ تھوڑا تھوڑا لگا ہوا بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو پاؤڈر ہوتا ہے اس کلی میں ہوتا ہے۔ جو مادہ والی ہوتی ہے وہ کلی نہیں ہوتی، وہ ایسے ایک چھوٹا سا تسبیح کے دانے کی طرح، بٹن ٹائپ تسبیح کے دانے کی طرح وہ دانہ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ پھر اووری ہوتی ہے، پولینیشن کا عمل اسی میں شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو عام سادہ سی زبان بتا رہا ہوں۔ تو یہ میرے مطلب جہاں تک میں نے پڑھا ہے یا آگے جہاں سے سنا ہے، میرے مطابق یہ وہ واحد پودا ہے جس کی پولینیشن انسان کو خود کرنی پڑتی ہے۔ مطلب نر کا جو بور ہے وہ مادے کے بور کے اوپر خود ڈالنا پڑتا ہے تاکہ وہ کھجور پکے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں یا سنا ہوگا یار ہمارے گھر کھجور لگی ہوئی ہے یا فلاں کھجور لگی ہوئی ہے، وہ اتنے سال ہو گئے ہیں لیکن پھل نہیں دے رہی، اس کے اوپر پھل لگتا ہے وہ گر جاتا ہے، وہ پھل نہیں ہوتا، وہ یہی فیمیل کی کلیاں ہوتی ہیں، یہ لگتی ہیں، یہ اپنے ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد جو میل درخت ہوتا ہے اس سے گر جاتی ہیں، صرف پیچھے باریک باریک بالوں کی طرح چھڑی بچ جاتی ہے۔ وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کا مقصد ہوتا ہے صرف یہ پاؤڈر حاصل کرنا بس۔ اور جو فیمیل پودا ہوتا ہے اس کے اوپر کھجور لگتی ہے، اگر اس پاؤڈر کو ڈالے بغیر پولینیشن نہ ہو، اس کی پولینیشن نہ کروائی جائے، نہ ڈالا جائے، تو وہ پھل تو بنتا ہے لیکن پھل بنے گا وہ امیچور، کچا، سبز، ہرا، اینڈ تک وہی رہ جائے گا، کڑوا، اس کے اندر گٹھلی نہیں ہوگی، لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ پھل تو بنے گا لیکن کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تو یہ پھل کو بنانے کے لیے اس کے اندر گٹھلی ہو، وہ پکے، آخر تک اس کی فصل بنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آج کل کے دنوں میں جو فیمیل پودے ہیں ان کی کھیپیں تھوڑی تھوڑی نکل رہی ہیں، کافیوں کی نکل بھی چکی ہوں گی، لیکن جو میل پودا ہوتا ہے اس کی کھیپیں پہلے ہی نکلی ہوئی ہیں، وہ آج کل کے دنوں میں حاصل کی جاتی ہیں، ان کو درخت سے کاٹا جاتا ہے اور ان کا یہ پاؤڈر لیا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ جو فیمیل کے درخت کی کھیپیں ہوتی ہیں وہ نکلتی ہیں تو ان کے اوپر یہ پاؤڈر چھڑکا جاتا ہے تاکہ پولینیشن ہو اور پھل بننے کا عمل سٹارٹ ہو۔ اور اس میں اہم بات کیا ہے کہ جیسے ہی فیمیل کی کھیپیں نکلتی ہیں، ان کے کھلنے کے بعد، ان کے نکلنے کے بعد، ان کے نکلنے سے آگے 72 گھنٹے مطلب 3 دن، 72 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے یہ پاؤڈر چھڑکنا ہوتا ہے۔ اگر 72 گھنٹے گزر گئے، 72 گھنٹے سے اوپر ہو گیا تو وہ جو پولینیشن کا عمل ہوگا، یہ جو پاؤڈر ڈالنے کا جو فائدہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، وہ اس کا سسٹم بند ہو جائے گا، وہ اپنی میعاد پوری کر کے آگے نکل چکا ہوگا۔ اگر وہ عمل ہو چکا ہوگا، ہمارے مطلب 1 دفعہ پاؤڈر ڈالا ہے، 2 دفعہ ڈالا ہے، 3 دفعہ ڈالا ہے، مثال کے طور پر بارش آ جاتی ہے تو پھر یہ عمل دوبارہ دہرایا جاتا ہے، 2 دفعہ ڈالا جاتا ہے، 3 دفعہ ڈالا جاتا ہے، انہیں 72 گھنٹوں کے اندر اندر 72 گھنٹے گزرنے کے بعد اگر پولینیشن ہو گئی تو کچھ دنوں کے بعد آپ کو وہ کھجور کا سائز بڑا ہوتا نظر آ جائے گا۔ اگر پولینیشن نہ ہوئی، کامیاب نہ ہوئی، تو وہ ویسے ہی دانہ چھوٹا رہتے رہتے وہ اس میں بالکل تھوڑا انکریز آئے گا، تھوڑا اضافہ ہوگا، لیکن وہ کھجور اینڈ تک نہیں پکے گی، وہ کسی کام کی نہیں ہوگی، وہ ایسے سمجھو کچی رہ گئی، اس کا
کام ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے کھجور کے اندر۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی ہماری کھپیں پھٹتی ہیں تو میں آپ کو اس کے اوپر وہ معلومات بھی دوں گا کہ اس کے یہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور یہ کیسے پاؤڈر ڈالنا ہے۔ السلام علیکم۔